بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ نے سیز فائر قبول نہ کیا تو نیتن یاہو کو لبنان میں اندر تک داخل ہونا چاہیے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ اگر حزب اللہ جنگ بندی قبول نہیں کرتی ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو لبنان میں اندر تک داخل ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز نے دو سیاسی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ لبنان میں امریکی سفیر نے جمعرات کے روز حزب اللہ گروپ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کو روکنے کے لیے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو جنگ بندی کی تجویز کا مسودہ حوالے کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ یمن میں امریکہ کے حوثیوں کی تنصیبات پر بمباری۔ یمن میں امریکہ کی جانب سے حوثیوں کی تنصیبات پر بمباری کی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ آفس سینٹ کام نے حملوں کی تصاویر بھی جاری کر دیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام نے 9 اور 10 نومبر کو یمن میں حوثیوں پر کیے گئے فضائی حملوں کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ آفس سینٹ کام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں کی تنصیبات اور اسلحہ سسٹموں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ جاری کردہ تصاویر میں حوثیوں کی ایک موبائل میزائل لانچر گاڑی کو فضائی حملے میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری کے رد عمل میں یمن کی حوثی 31 اکتوبر 2023 سے یمنی ساحل کے قریب اسرائیلی کمپنیوں سے منسلک تجارتی بحری جہازوں کو قبضے میں لے رہے ہیں اور امریکی فوجی اہداف پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے بیروت پر متعدد فضائی حملے۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ چند گھنٹوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی ٹاؤن زاہیہ اور فیق الحریری ایئرپورٹ کے قریب حملے کیے ہیں، تاہم اس دوران ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت جاری ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے قریب ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ رکن کا بڑا دعویٰ۔ اسرائیلی کابینہ میں جنگی امور سے متعلق ایک وزیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایک بندوبست کے قریب ہے، تاہم اس بندوبست میں اسرائیل یہ اختیار رکھے گا کہ حزب اللہ نے جب بھی کوئی خلاف ورزی کی تو اسرائیل لبنان کے اندر بھی کارروائی کر سکے گا۔ اس وزیر ایلی کوہن کے بین الاقوامی خبرساں ادارے روئٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق کہنا تھا کہ ہم ایسے بندوبست کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اس وجہ سے جنگ شروع ہونے کے وقت سے مختلف صورتحال ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ہم یہ بات یقینی بنائیں گے کہ اسرائیلی فوج کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر حزب اللہ واپس سرحدی علاقے کی طرف آتی ہے تو اسرائیلی فوج کارروائی کرے گی۔ اسرائیل کے لبنان میں شہری دفاع کے مرکز پر بمباری۔ حزب اللہ کا تل ابیب پر راکٹ حملہ۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جمعرات کے روز ملک کے مشرق میں بلبیک کے علاقے میں شہری دفاع کے ایک مرکز پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ لبنانی حکام کے مطابق جمعرات کے روز ملک کے مشرقی اور جنوبی حصوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 40 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب لبنانی تنظیم حزب اللہ نے جمعرات کے روز جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تل ابیب میں ایک فوجی مرکز پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ یمن میں سلامتی کونسل کی پابندیوں کے نظام اور ماہرین کے مینڈیٹ میں توسیع۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2140 پابندیوں کے نظام کی تجدید اور یمن پر ماہرین کے گروپ کے مینڈیٹ میں 1 سال کے لیے توسیع کی متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ کونسل نے بدھ کی شام کہا تھا کہ وہ قرارداد 2116 کے مطابق پابندیوں اور ہتھیاروں پر پابندی کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے اداروں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ اقدامات حوثیوں کی یمن کی بحیرہ احمر کو خطرے میں ڈالنے، یمن کو
غیر مستحکم کرنے اور امن میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں حوثیوں کی صلاحیتوں کو محدود کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یمن میں جامع امن عمل کے لیے کونسل کی حمایت پر زور دیتے ہیں۔ تازہ ترین تجدید کے مطابق یمن پر پابندیاں آج 16 نومبر کو ختم ہو رہی ہیں، جبکہ پابندیوں کی کمیٹی کے ماہر گروپ کا مینڈیٹ 16 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں نئے حکمران کے لیے پارلیمانی ووٹنگ ختم ہو گئی۔ متعدد اضلاع میں ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ رہا۔ سری لنکن صدر ڈسا نائکے کو ابتدائی گنتی میں برتری حاصل ہو گئی۔ پارلیمنٹ کی 225 نشستوں کے لیے 600 سے زائد سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں اترے تھے۔ حکومت بنانے کے لیے 225 میں سے 113 نشستیں حاصل کرنا لازمی ہے۔ بھارت میں اسموگ سے معمولات زندگی متاثر، نئی دہلی میں اسکول بند کر دیے گئے۔ بھارت میں اسموگ سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں، جس کے سبب نئی دہلی میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں اسموگ کی خطرناک صورتحال کے باعث تمام پرائمری اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور اسکولوں کو آن لائن کلاسز کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ نئی دہلی اور اس کی اطراف میں تقریباً 3 کروڑ کی آبادی موجود ہے، جسے ہر سال سردیوں میں شدید فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویزا ایمنسٹی اسکیم سے فوری فائدہ اٹھائیں، دبئی حکام کی غیر قانونی تارکین وطن کو وارننگ۔ امارات میں جاری ویزا ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے دبئی امیگریشن نے نجی ٹی وی چینل کے توسط سے پیغام جاری کیا ہے کہ دبئی حکام نے غیر قانونی تارکین وطن کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ویزا ایمنسٹی اسکیم سے فوری طور پر فائدہ اٹھائیں۔ ڈائریکٹر دبئی امیگریشن نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آخری لمحات، آخری مہینے اور آخری ہفتے کا انتظار مت کریں۔ ڈائریکٹر دبئی امیگریشن نے کہا کہ ویزا ایمنسٹی اسکیم میں 31 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے۔ برطانیہ کے معروف اخبار دی گارڈین نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنا ادارتی مواد پوسٹ نہیں کرے گا، تاہم لوگ ایکس یا ٹویٹر پر گارڈین کے مضامین شیئر کر سکیں گے۔ اخبار کے مطابق لائیو نیوز رپورٹنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ گارڈین بھی وقتاً فوقتاً ایکس کے مواد لنک اپنے صفحات میں پوسٹ کرتا رہے گا۔ دی گارڈین کا کہنا ہے کہ ایکس پر پوسٹ کرنے کے منفی اثرات اس کے فوائد سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ صحافت کے فروغ کے لیے ہمارے وسائل دوسری جگہوں پر بہتر استعمال ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدارتی مہم نے ہمارے خدشات درست ثابت کر دیے ہیں کہ ایکس ایک آلودہ میڈیا پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ایلون مسک نے اس پلیٹ فارم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ آلودہ ترین شہروں میں آج نئی دہلی کا پہلا نمبر۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی پہلے نمبر پر آ گیا۔ عالمی ویب سائٹ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق نئی دہلی 802 پارٹیکولیٹ میٹرز فضائی آلودگی کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، جبکہ لاہور 708 پارٹیکولیٹ میٹر فضائی آلودگی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ اسی طرح ڈھاکہ 218 پارٹیکولیٹ میٹرز فضائی آلودگی کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا۔ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، جنرل عاصم منیر۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ ان چیلنجز میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔
لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، جمعہ ہفتہ اتوار مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ سے کھانے لے جانے کی اجازت رات 8 بجے تک ہوگی۔ اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ٹاسک مہم کے نام سے اسموگ کے خاتمے کے لیے مہم شروع کر رہے ہیں۔ کورونا کی طرح اسموگ سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ ایران کا حجاب سے منحرف خواتین کے لیے کلینک کھولنے کا اعلان۔ ایران نے خواتین کی حجاب نہ پہننے کی حالیہ لہر کو ذہنی مسئلہ قرار دے دیا، جبکہ بے حجاب خواتین کے لیے اہم اعلان بھی کر دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے حجاب سے منحرف خواتین کے لیے کلینک کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے تہران میں نئے کلینک کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، خاندان کے تمام افراد کو ایک ہی جگہ رہائش ملے گی۔ عازمین حج کے خاندان کے تمام افراد کو ایک ہی جگہ رہائش دینے کا اعلان، جس کی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے دوران حج ایک ہی خاندان کی رہائش الگ الگ ہو جانے کا حل نکالتے ہوئے بینکوں پر ایک خاندان کے فارم ترتیب وار ایک ہی سیریل نمبر کے ساتھ جمع کرنے کی پابندی لگا دی، جس سے خاندان کے تمام افراد دوران حج ایک ہی مقام اور کمروں میں رہائش اختیار کر سکیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔